السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم حصہ نظم میں سے نظم دلوں میں روشنی کر لو اس نظم کو پڑھیں گے اور نظم کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے پہلی بات۔ بچپن میں ہم نے خرگوش اور کچھوے کی کہانی پڑھی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم چلنا چاہیں، قدم بڑھائیں تو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر ہم ہمت نہ ہاریں اور آگے بڑھتے رہیں تو سست روی اور کمزوری کے باوجود منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ منزل پانے کا جذبہ کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ ذیل کی نظم میں مصیبتوں اور رکاوٹوں کے باوجود ہمت نہ ہارنے اور آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے یعنی کامیابی ملنا یقینی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جان پہچان۔ یونس خنوجی کا پورا نام محمد یونس بیگ تھا۔ وہ 1926 عیسوی میں اتر پردیش کے شہر خنوج میں پیدا ہوئے۔ ان کی نظمیں مشہور ہفت روزہ ندائے ملت میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی نظموں میں قومی مسائل کو پیش نظر رکھ کر ان کے حل تلاش کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ان کے افکار اور خیالات میں ایک منظم فکر اور صالح اقدار کی فراوانی ہوتی ہے۔ افکار جو ہے وہ فکر کی جمع ہے اور صالح اقدار کے معنی ہے نیک اقدار، فراوانی کے معنی ہے زیادتی۔ شعلہ افکار اور زخم احساس ان کے شعری مجموعے ہیں۔ 1983 عیسوی میں یونس خنوجی کا انتقال ہوا۔ ذیل کی نظم ان کے مجموعہ کلام شعلہ افکار سے لی گئی ہے۔ چلیے اب نظم کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نظم کا پہلا بند دیکھیے۔ بہت فریب کھا چکے، بڑے علم اٹھا چکے، ہجوم غم میں کھو چکے، تباہ حال ہو چکے، رضا پہ سر جھکا چکے، نصیب آزما چکے، سکوں میں آگ لگ چکی، متاع جاں سلگ چکی، نظر اداس ہو چکی، شکار یاس ہو چکی، وفا کی حد بھی ہو چکی، جفا کی حد بھی ہو چکی، بس اب جفا و جور کی کلائیوں کو تھام لو، قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ پہلے ہم اس بند میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ نصیب آزما چکے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو پانے کی کوشش کرنا۔ متاع کے معنی ہے پونجی اور یاس کے معنی ہے نا امیدی۔ اس بند کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس نظم میں شاعر یونس خنوجی تمام ہندوستانی نوجوانوں سے مخاطب ہیں۔ نظم کے اس بند میں شاعر نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے ہندوستانی نوجوان بہت دھوکہ کھا چکے ہیں، بہت مصیبتیں اور رنج و غم اٹھا چکے ہیں، نا امیدی کا شکار ہوئے اور آج ہم تباہ حال ہو چکے ہیں۔ سیاست اور جھوٹے رہنماؤں کے آگے سر جھکانے سے آج ہمارا سکون غارت ہو گیا ہے اور ہم نا امیدی کا شکار ہو بیٹھے ہیں۔ ہماری مسلسل وفاداری اور ان کے ذریعے ملنے والے دھوکوں کی حد ہو چکی ہے۔ اب ہمیں ان مصیبتوں کا راستہ روکنے کی ضرورت ہے اور خود اپنے قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب نظم کا دوسرا بند دیکھیے۔ بجا کہ آج دہر میں تمہارے میرے شہر میں، فضا میں انتشار ہے، غبار ہی غبار ہے، بھٹک رہی ہے زندگی، پنپ رہی ہے تیرگی، مگر مجھے بتاؤ تو ذرا نظر ملاؤ تو، دلوں میں یہ ہراس کیوں، نظر شکار یاس کیوں، تھکے ہو کس لیے، بجھے بجھے ہو کس لیے، یقین کرو کہ تم جہان زیست کے امام ہو، قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ اب اس بند میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ دہر کے معنی ہے زمانہ، انتشار کے معنی ہے بکھراؤ، تیرگی کے معنی ہے اندھیرا، ہراس کے معنی ہے خوف، بجھے بجھے یعنی نا امید ہونا، جہان زیست کے معنی ہے دنیا جہاں زندہ رہا جاتا ہے، اور امام کے معنی ہے قائد یا لیڈر۔ اس نظم کا مفہوم سمجھیے۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ آج دنیا میں شہر بدنظمی پھیلی ہوئی ہے، یعنی ہر شہر میں بدنظمی پھیلی ہوئی ہے، ظلم کا غبار پھیلا ہوا ہے، لوٹ مار، دھوکہ اور نفرت پھیلی ہوئی ہے، راستہ دکھائی نہیں دیتا، پاؤں تھک گئے ہیں، دل اداس ہیں، مگر اس کی وجہ ہم ہی ہیں۔ مگر ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم ان حالات کو بدل سکتے ہیں، بس قدم بڑھانے کی دیر ہے۔ ہمیں تھکے بجھے نہ رہ کر دنیا کی سربراہی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس دنیا کے امام بنائے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد اس نظم کا تیسرا بند دیکھیے۔
بکے ہوئے ضمیر سے، دبے ہوئے خمیر سے، شعور آرزو نہ لو، مذاق جستجو نہ لو، تمہاری ٹھوکروں میں ہے یہ تخت جم، یہ تاج قے، نظر میں بجلیاں بھرو، دلوں میں روشنی کرو، یہ رزم گاہ خیر و شر ہے جانے کب سے منتظر، کہیں سے کوئی لو اٹھے، کہیں تو کوئی گل کھلے، ہوس گزیدہ شام سے سحر کا انتقام لو، قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ اب اس بند میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ تاج قے کے معنی ہے کیانی بادشاہ کے کیخبات کے نام کا مخفف، اور تخت جم کے معنی ہے ایران کے بادشاہ جمشید کے نام کا مخفف، اور رزم گاہ کے معنی ہے جنگ کا میدان۔ لو یعنی روشنی ہونا، چراغ بجھنا، چراغ جلنا یا پھول کھلنا، اور گل کے معنی ہے پھول۔ ہوس گزیدہ شام سے سحر کا انتقام لو سے مراد ہے برائی کی تاریکی کو پھیلنے سے روکنے کا اشارہ ہے یہ۔ آئیے اب اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بند میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے، ظلم سے ہاتھ ملا لیا ہے، مگر ہمیں ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے بکے ہوئے لوگوں کے پیچھے نہ جاتے ہوئے سچائی اور ایمانداری سے قوم کو ترقی کے راستے پر لے جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کی ٹھوکروں میں بادشاہوں کے تخت و تاج رہتے تھے۔ اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں تو تخت و تاج کو ٹھوکروں سے اڑا سکتے ہیں۔ دنیا اچھائی اور برائی کی جنگ کا میدان ہے۔ وقت یہ چاہتا ہے کہ کوئی ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، ہمت سے قدم بڑھائے۔ اس لیے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی نظروں میں وہی گرمی اور دلوں میں ویسی ہی ایمان کی روشنی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ظلم کے خلاف متحد ہو کر کھڑے ہوں اور دنیا کے نظام کو بدل ڈالیں۔ چونکہ جیت ہماری ہی ہوگی، اس لیے قدم بڑھاؤ اور اپنے ساتھ ہو رہے ظلم کا حساب لو۔ تو بچوں، یہ نظم مکمل ہو چکی ہے۔ اس نظم میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی یاد کیجیے